بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردار کی چربیوں کے بارے میں بھی بتلا دیجیے کہ ان کا کیا حکم ہے، کہ ان کے ذریعے کشتیوں کے پیندے وغیرہ پر روغن ملا جاتا ہے اور کھالوں کو ان کے ذریعے تیل لگایا جاتا ہے اور لوگ ان کو چراغوں میں بھی جلاتے ہیں اور ان سے روشنی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ چربیاں بھی حرام ہی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان یہود کا ستیہ ناش کرے کہ رب تعالیٰ نے جب ان پر چربیوں کو حرام ٹھہرایا تو انہوں نے ان چربیوں کو پگھلا دیا اور پھر اس کو بیچا اور پھر اس کی قیمت کھائی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ کتاب البیوع کا آغاز ہو چکا ہے، خرید و فروخت کے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے چند بڑے اہم مسائل ثابت کیے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا۔ یہ چاروں چیزیں حرام ہیں اور ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ شراب، اس کی حرمت قرآن مجید میں بھی نازل ہو چکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ذکر ہو چکا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو طبعی موت مر جائے، یعنی اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ حلال جانوروں میں سے وہ جانور جن کو حلال طریقے سے ذبح کیا جائے تو وہ کھانے جائز ہیں، تو ان کی باقی ساری چیزوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کی جلد سے اور ان کے گوشت سے اور باقی چربی سے، ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ جانور خود سے مر جائے یا پھر اس کو درست طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، جیسے گردن کے اوپر والے حصے سے اگر کاٹ دیا گیا یا پیٹ پھاڑ کر اس کو کسی نے جو ہے وہ مار دیا، تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہی داخل ہوگا۔ یا کسی ایسے شخص نے اس کو ذبح کیا جس کا ذبح کرنا اس کو حلال نہیں کرتا، جیسے کوئی کافر ہے اہل کتاب کے علاوہ، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن کوئی ہندو ہے اور کوئی مجوسی ہے، کوئی بدھ مت کا ہے، اس نے اس کو ذبح کیا، تو ایسے بندے کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور بھی مردار کے حکم کے اندر ہی داخل۔ اور مردار کے حکم سے استثناء سمندر یا دریا کی مچھلی اور جو ہر وہ مخلوق جو دریا یا سمندر کے پانی کے اندر ہی زندہ رہتی، مچھلیوں کی ہر وہ قسم جو صرف اسی میں زندہ رہتی اور باہر نکالیں تو مر جاتی، ایسی مچھلیاں اگر پانی کے اندر قدرتی طور پہ بھی مر جائیں اور اوپر آئی ہوئی ہوں تب بھی حلال ہیں۔ اور اس پر ہم پہلے تفصیلی بات بھی کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر ہو چکی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ طہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا پانی وضو وغیرہ کے لیے پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ تو مردار میں سے صرف اس کو استثناء حاصل ہے۔ مردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل پوچھی صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردار تو حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو گئی، لیکن اس کی جو چربی ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ وہ کچھ کام آ جاتی ہے اور وہ کھانے پینے کی چیزوں کا کام نہیں ہے؟ مثلا کہ وہ جو بحری جہاز وغیرہ اس وقت کشتیاں بنائی جاتی تھیں، اس کے جو پیندے تھے ان کے اندر اس کو ملتے تھے تاکہ جو تختوں کے درمیان تھوڑا بہت خلا رہ جاتا ہے نا، وہ خلا پر ہو جاتا تھا اس سے اور پانی اندر نہیں آتا تھا۔ اور اسی طرح چراغوں میں جلائی جاتی ہے، یا جو جلد ہے، کھالیں ہیں، ان کو دباغنے کے کام آتی ہے۔ تو کیا اس چربی کو بیچا اور خریدا جا سکتا ہے؟ حدیث کے اس حصے کے متعلق محدثین نے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جو 3 کام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت نہیں بیان کی کہ یہ نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی اگر کسی بندے کا کوئی جانور مردار ہو جائے تو وہ اس کی چربی سے یہ تینوں کام کر سکتا ہے کہ اپنے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ضروری کام وہ کر سکتا ہے، لیکن اس چربی کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کہ مردار جانور کی خرید و فروخت وہ جائز نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر کسی بندے کا کوئی جانور مردار ہو جائے اور وہ کچھ ایسے جانور پالے ہوئے جو درندے ہیں، مثلا اس نے کسی اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے یا شکار وغیرہ کے لیے کتے وغیرہ رکھے ہیں، تو ان کا اس مردار جانور کا گوشت وہ اپنے اس طرح کے درندے نما جانوروں کو کھلا سکتا ہے، وگرنہ ان کے لیے ظاہر بات ہے خوراک اس کو باہر سے خریدنی پڑتی ہے۔ تو ایسے ضروریات کے لیے مردار جانور کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کسی بھی چیز کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور ساتھ بات واضح بھی فرما دی کہ جب یہود و نصارہ پر، یہود پر اللہ رب العزت نے جانوروں کی چربی حرام قرار دے دی، اور معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر ان کی جو جانوروں کی چربی حرام کی تھی، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اس چربی کو پگھلا کر تیل بنایا اور تیل بنا کر بیچنا شروع کر دیا کہ ہم تو اس چربی کو نہیں کھا رہے۔ تو یہ ہیلا ہوتا ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو بائی پاس کرنے کے لیے انسان ہیلا اختیار کر لے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ ہیلے اختیار کرنے شروع کر دیے، اور ہیلوں کو شرعی جواز بھی بخش دیا کہ ہیلے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرعی ہوتا ہے، غیر شرعی ہوتا ہے، اور وہ جو شرعی ہیلا ہے اس کی اپنی سے کچھ اصول اور ضابطے بھی بنائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اسی لیے ایک پوری کتاب قائم کی ہے، کتاب الحیل، جس میں یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن اور سنت کے سارے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہیلے سارے حرام ہوتے ہیں، اور ہیلا در حقیقت ضرورت ہی وہاں پڑتا ہے جہاں شریعت نے کوئی حکم دیا ہے اور بندہ چاہتا ہے کہ میں اس حکم کی پاسداری نہ کروں بلکہ اس مقصود تک پہنچ جاؤں کہ جس سے شریعت در حقیقت روکنا چاہتی۔ تو جتنے ہیلے ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے وبال ہی ہیں۔ فی زمانہ اسلامی بینکاری میں سے بہت سارے جو پروڈکٹ ہیں وہ ہیلوں کی بنیاد پر، جیسے یہ جو کار فائنانسنگ ہے ہمارے ہاں اجارہ پر ہوتی کہ جی ہم گاڑی آپ کو کرائے پہ دے رہے ہیں، لینے والے کو پتہ ہے میں خرید رہا ہوں، بیچنے والا بیچ رہا ہے، لیکن صرف اس کو اجارہ کا کرایہ داری کا نام دے دیا ہے، اور اس میں وہ گاڑی بینک جو ہے وہ فائنانس کرتا ہے اور آگے اس کو کرائے پہ دے دیتا ہے، اور وہ 5 سال 3 سال کرائے پہ بقول اس کے کہ جی میں کرایہ دے رہا ہوں، اور آخر میں آ کر بینک اس کو بڑی معمولی سی رقم پر وہ فروخت کر دیتا ہے یا تحفہ دے دیتا ہے۔ تو ہمیں تو کوئی ایسا رینٹ کار کا بزنس نہیں ملا جہاں کوئی رینٹ کار والا آپ کو کہے کہ جی ہاں آپ نے 4 سال یا 5 سال مجھ سے گاڑی کرائے پہ لی ہے، آپ میرے بڑے اچھے کسٹمر ہیں، اب یہ گاڑی آپ مجھ سے 20,000 روپے میں 40,000 روپے میں خرید لیں یا میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ یہ سارا ہیلا ہے، اور اس سے ملتے جلتے بھی بہت ساری چیزیں ہیلے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی یہود پر
کہ وہ یہ ہیلے اختیار کرتے تھے. اور اصحاب السبت کا قصہ تو ہمارے سامنے موجود ہے قرآن کا، کہ جس میں مچھلیاں انہوں نے ہفتے کے دن جب ان کو منع کیا گیا تو ہیلا کیا اختیار کیا کہ جمعے والے دن جا کر گڑھے کھود دیتے، اور ہفتے والے دن وہ مچھلیاں آ کر ان گڑھوں میں پھنس جاتی، واپس نہ جا سکتی، اور وہ اتوار والے دن اس کو نکال لیتے. کہتے دیکھو نہ ہم نے ہفتے والے دن گڑھا کھودا، نہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کیا، جمعے والے دن گڑھا کھودا، اتوار والے دن اس کا شکار کیا، تو ہم نے ہفتے والے دن کی حکم کی پاسداری کر لی. یہ اللہ رب العزت کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں چلتی. تو اس لیے یہ جو ہیلے ہیں یہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. اللہ کا حکم سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ مردار حرام ہے، اب وہ حرام. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح خنزیر اور بت، خنزیر تو واضح ہے اور مسلمانوں کو اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں. بت اصنام صنم کی جمع ہے، ہر وہ چیز جس کی پرستش کی جائے اور اس کی کوئی شبیہ یا مورتی یا شکل بنا کر رکھ دی جائے، خواہ وہ کوئی زندہ چیز ہو یا مردہ چیز ہو یا بے جان چیز ہو، اگر اس کی طرف اللہ رب العزت کی صفات میں سے کوئی صفت منسوب کر دی جائے اور عبادت کی کوئی بھی قسم اس کی طرف منسوب کر کے کی جائے گی تو وہ صنم کے حکم میں داخل ہے. جیسے صلیب ہے، اب یہ کراس کا جو نشان ہے بنیادی طور پہ یہ بے جان چیز ہے، لیکن جب اس کو عیسائیت کے ہاں ایک تقدیس حاصل ہو گئی اور وہ اس کو بابرکت سمجھنا شروع ہو گئے اور اس کو اپنے اوپر سجانا اور اس کو چومنا اپنے لیے باعث ثواب سمجھنا شروع کیا، اب یہ عبادت کی قسموں میں سے. اسی طرح ہمارے ہاں یہ 25 دسمبر جب آتی ہے تو بڑے مسائل پیدا ہو. عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے، اور صرف عیسائی حضرت عیسیٰ کی ولادت کا مطلب نہیں بلکہ ان کے ہاں نعوذ باللہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک 3 میں سے ایک ہے اور وہ الہ ہیں، معبود ہیں، اور ان کی عبادت کرتے ہوئے وہ شرک کرتے. اس لیے کرسمس کے تہوار پر کرسمس سے متعلقہ کوئی بھی چیز اس کی خرید و فروخت وہ در حقیقت اس بت کی خرید و فروخت کے حکم میں داخل، خواہ وہ لال رنگ کی وہ پھننے والی ٹوپیاں ہوں، وہ کرسمس ٹریز ہوں، وہ کرسمس کے نام پر لکھے ہوئے کیک ہوں، اور اس سے متعلقہ جو بھی ان کی اس تہوار سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ ساری ہوں، چونکہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کے اسباب میں سے سبب. اور ہمارے ہاں مسلمان دکاندار صرف کاروبار کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور بیکریوں والے پیسہ کمانے کے لیے مٹھائیاں اس طرح کی بنا رہے ہیں، کیک بنا رہے ہیں، اپنی دکانوں کو اس طرح سجا رہے ہیں اور کرسمس ٹریز لگا رہے ہیں، اور دکانوں کے اوپر جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی چیزیں ساری رکھ کر بیچ رہے ہیں کہ اس میں منافع ہو. یاد رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصنام میں سے کسی بھی قسم کی جو چیز ہے اس کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا، اور صراحتاً یہ الفاظ استعمال کیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ نص قطعی ہے اس موضوع پر، اس میں کسی قسم کے اجتہاد کی اب کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی حکم میں آتا ہے. مردار کی کھال کی خرید و فروخت نہیں جائز. اچھا، مردار کے اندر نا ایک مسئلہ رہ گیا، وہ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. اچھا ہوگا آپ نے سوال پوچھ لی. مردار کے متعلق علماء نے یہ کہا ہے کہ ہر اس کا وہ عضو جس کے اندر جان ہوتی ہے، جیسے گوشت ہے اور جیسے کھال ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں مردار کی حرام. ہر وہ چیز جس میں جان نہیں ہوتی، مثلا بالوں میں جان نہیں ہوتی، مثلا سینگوں میں جان نہیں ہوتی، تو جیسے ہاتھی دانت ہے، اگر ہاتھی مرا ہوا وہ مل گیا، اس کے دانتی دانت سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، خرید و فروخت بھی کی جا سکتی. اسی طرح جو بال ہیں اس کے اوپر سے اگر کاٹ لیے ہیں اور پرانے زمانے میں اس سے اون وغیرہ بنا کر، یہ جو ریشے بنا کر نا یہ جو ہے وہ بناتے تھے، خیمے بناتے تھے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، قرآن نے بیان کیا. تو کسی بھی جانور کے جسم میں وہ اعضاء جن میں جان نہیں ہوتی وہ پہلے سے مردار ہوتے ہیں. جیسے ناخن ہم کاٹتے ہیں
تو ہمارے ناخن میں جان تو نہیں ہوتی، اس کے کٹنے سے اسی لیے درد نہیں ہوتی، بال کے کٹنے سے درد نہیں ہوتی، اس کی خرید و فروخت ہو سکتی، لیکن ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، جس کے کاٹنے سے درد ہوتا ہے، اگر وہ مردار کے جسم سے مردار ہو گئی، جیسے کھال بھی اس میں درد ہوتا ہے، اس کو نہیں استعمال کر سکتے۔ نہیں، اب وہ تو اس میں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ جانور مردار تھا یا نہیں تھا، یہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب جب پتہ نہیں ہے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حلال جانور کی ہے کہ حرام جانور کی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بال کی کھال آپ نے اتارنی ہے۔ اگر وہ چیز جو ہے صاف ستھری کر دی گئی ہے اور اس کی دباغت ہو گئی، جس میں سے بو ختم ہو گئی ہے، پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فتویٰ اس پہ یہ ہے کہ پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جس کا جاننا ممکن نہیں۔ تکلیف اس وقت تک ہے جب تک آپ اس کو جان سکتے ہیں، جب آپ کے سامنے، جب آپ اس کو جان نہیں سکتے، آپ اس کے مکلف نہیں۔